بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات السلام علیکم۔ ہم جناب میثم تمار کی زندگی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ جناب میثم تمار کا کیا مرتبہ ہے اور کیا منزلت ہے، اس کے بارے میں دو باتیں عرض کر دینا ہی کافی ہوں گی کہ جناب میثم تمار کو مولا کائنات کتنا عزیز رکھتے تھے، امام حسن امام حسین علیہ السلام کتنا دوست رکھتے تھے ان کو، اور ان کے بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں انہیں حد سے زیادہ دوست رکھتا ہوں۔ یہ پانچویں امام علیہ السلام کا ارشاد گرامی، اور چھٹے امام علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ان کے لیے دعائے رحمت کیا کرتے تھے، اور اکثر ان کا ذکر آپ کی زبان پر آیا کرتا تھا۔ یہ جناب میثم تمار کا شرف ہے کہ بعد میں آنے والے معصومین اماموں نے بھی ان کا ذکر خیر کیا، اور ان کا ذکر ہوتا رہتا تھا۔ اتنا قریب رکھتے تھے، اتنا دوست رکھتے تھے ان کو، اور جناب امیر المومنین علیہ السلام کتنا چاہتے تھے میثم تمار کو، یہ کوئی راز نہیں، کسی سے چھپا نہیں۔ جناب میثم تمار کے بارے میں آپ نے اکثر سنا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام جب اکثر مسجد سے نکلتے تھے اور بازار کی طرف چلے جاتے تھے، بازار جانے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ میثم تمار کی دکان پہ جا کے امیر المومنین بیٹھ جاتے تھے اور گفتگو ہوتی رہتی تھی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جناب میثم تمار کو مولا کائنات نے بہت علم عطا کیا تھا، بہت سے مخفی چیزیں بتائی تھیں، بہت قیمتی علوم آپ کو عطا کیے تھے۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ انہیں آنے والے حادثات اور جو بعد والے زمانے میں جو ہونے والا تھا، وہ ساری چیزیں بھی، ان میں سے بہت سی چیزیں امیر المومنین نے میثم تمار کو بتائی تھیں۔ اور صرف میثم تمار نہیں، اور بھی کئی ساتھی تھے میثم تمار کے، مثلا رشید حجری، حبیب ابن مظاہر، محمد ابن ابی بکر، عمار یاسر، عمرو بن حمق قضائی، کمیل بن زیاد۔ یہ سب چند لوگ ایسے تھے کہ جن کو امیر المومنین نے علوم سے نوازا تھا، ان کو بہت سا علم عطا کیا تھا امیر المومنین نے، اور بہت سے مخفی اسرار آپ نے امانت کے طور پہ ان کے حوالے کیے تھے۔ یہ اتنے خاص لوگ تھے۔ میثم تمار کا ایک شرف یہ بھی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام جب تنہائی میں عبادت کرتے تھے، اللہ سے راز و نیاز کرتے تھے، تو اس وقت بھی میثم تمار کو یہ شرف حاصل تھا کہ آپ اس وقت امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ میں ہوتے تھے۔ یہ سب سن کے ہو سکتا ہے کسی کو ایسا لگے کہ میثم تمار بہت زیادہ مدت تک، بہت زیادہ وقفے تک، بہت زیادہ وقت تک امیر المومنین کے ساتھ رہیں، حالانکہ ایسا نہیں، بہت کم وقت ملا ہے جناب میثم تمار کو امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ رہنے کا۔ لیکن اس کم وقت میں بھی جناب میثم تمار نے وہ علوم حاصل کیے اور وہ معرفت حاصل کی امام کی کہ جس کا جواب ممکن نہیں ہے۔ جناب میثم تمار کو جو آنے والے زمانے کے بارے میں امیر المومنین نے جو علم عطا کیا تھا، تو اس کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک روز جناب میثم تمار اور جناب حبیب ابن مظاہر ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، بنی اسد کی بزم میں۔ لوگ آپس میں ملاقات کرتے تھے، بات ہوتی تھی، تو یہ لوگ بات کرتے تھے تو کافی دیر تک راز و نیاز کی باتیں ہوتی رہیں تھیں۔ اس سلسلے میں جب گفتگو آگے بڑھی تو جناب حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ میں ایک ایسے آدمی کو دیکھ رہا ہوں کہ جس کے سر پہ آگے کے حصے میں بال کم ہیں، اور اسے محبت علی میں، اہل بیت پیغمبر کی محبت میں لکڑی پر سولی دی جائے گی، اور اس کا پیٹ چاک کر ڈالا جائے گا۔ جناب میثم تمار نے کہا میں بھی ایک ایسے انسان کو دیکھ رہا ہوں کہ جس کی رنگت سرخ ہے، جو پیغمبر کے نواسے کی نصرت میں نکلے گا اور قتل کیا جائے گا، اور کوفے میں اس کے سر کی تشہیر ہوگی، یعنی اس کا سر نیزے پر کوفے میں گھمایا جائے گا۔ یہ باتیں کر کے دونوں اٹھ کے چلے گئے، وہاں سے الگ الگ ہو گئے، لیکن جو آس پاس بیٹھے ہوئے لوگ سن رہے تھے ان کو بڑی حیرت ہوئی، اور وہ سب ہنسنے لگے اور ان کا مذاق اڑانے لگے کہ ان دونوں، اور یہ کہنے لگے کہ ان دونوں لوگوں سے بڑھ کر ہم نے جھوٹا نہیں دیکھا جو اس طرح کی باتیں کرنے بیٹھ گئے۔ ابھی مجمع الگ الگ لوگ نہیں ہوئے تھے، ادھر ادھر نہیں گئے تھے، کتنے میں ان کے ایک اور دوست یعنی رشید حجری ان کو تلاش کرتے ہوئے وہاں پہ آ گئے۔ جب رشید حجری وہاں آئے اور انہوں نے پوچھا ان دونوں کے بارے میں، تو لوگوں نے ان سے کہا کہ مطلب مذاق اڑا رہے تھے، اور لوگ ان سے کہہ رہے تھے کہ ان دونوں کے بارے میں کیا پوچھتے ہو، وہ لوگ تو ایسی سی باتیں کر رہے تھے آنے والے زمانے کی۔
جب جناب رشید حجری نے سنا تو انہوں نے کہا کہ خدا رحم کرے میسم پر، وہ یہ بات تو بھول گئے کہ حبیب ابن مظاہر کا سر لانے والے کی تنخواہ میں 100 روپے کا اضافہ بھی ہوگا۔ جب لوگوں نے یہ سنا کہ یہ اور اس سے آگے کی بات انہوں نے بتا دی کہ 100 روپے کا اضافہ بھی ہوگا، تو اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ خدا جو وہاں موجود تھے ان کو تو معلوم نہیں تھا کہ یہ کیسے باتیں کر رہے ہیں، ان کو یہ علم کہاں سے آیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ وہ تم تو ان دونوں سے بڑھ کر معاذاللہ جھوٹے نکلے، ان کے اوپر بھی الزام لگایا۔ اس وقت کسی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ کیا باتیں ہو رہی، کس زمانے کی بات ہو، لیکن وقت آنے پر سب نے دیکھا کہ جو حبیب ابن مظاہر نے کہا وہ بھی حرف سچ ہوا، جو میثم تمار نے کہا وہ بھی سچ ہوا، جو رشید حجری نے کہا وہ بھی سچ ہوا۔ تو اس طرح کا علم امیر المومنین نے اپنے خاص چاہنے والوں کو، اپنے خاص صحابیوں کو عطا کیا تھا، اور وہ ان لوگوں نے اس امانت کو بہت سنبھال کے رکھا، اور اپنی پوری زندگی امیر المومنین اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو عام کرنے میں گزار دی۔ اس کے لیے انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں، قید و بند کی سختیاں بھی برداشت کیں، اور زخم بھی کھائے، اور اسی محبت کے وجہ سے، اہل بیت سے قربت، ان کی دوستی کی وجہ سے آپ کو ظالموں نے شہید کیا۔ وہ ساری باتیں بعد میں آتی رہیں گی، لیکن انہوں نے کبھی اپنا قدم روکے نہیں، اپنے قدم پیچھے نہیں کھینچے، ہمیشہ حق بات میں، اہل بیت کی طرفداری میں، علی کی وفاداری میں ہمیشہ آگے بڑھتے رہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ پھر آگے گفتگو ہوگی۔ السلام علیکم۔